میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ العصر ہے۔ سب سے پہلے سورۃ اور ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کے حق میں وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ وجہ تسمیہ، یعنی نام جو ہے کس وجہ سے رکھا گیا، تو اس سورت کی پہلی آیت یعنی والعصر، لفظ عصر سے جو ہے اس کا نام ہے، واو جو ہے وہ قسم کے لیے آتی ہے، تو عصر کی نام سے اس کا سورۃ العصر نام ہے۔ زمانہ نزول، بعض تابعین نے اسے مدنی سورت قرار دیا ہے، لیکن جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے پر قائل ہیں۔ موضوع اور مضمون، یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے، جس میں چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی۔ انسان کی فلاح و کامیابی کا راستہ اور اس کی تباہ و بربادی کا راستہ بتا دیا گیا۔ اس کے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے۔ طبرانی میں یہ روایت ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت پر غور و فکر کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے، یعنی صرف سورۃ العصر کو پڑھ لیں سمجھ لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ والعصر، واو قسم کے لیے ہے۔ عربی لغت میں حرف واو کے متعدد استعمالات میں سے اسے قسم کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی قسم جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے نام کی ہے۔ احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے والذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واو قسمیہ کہ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اور واو جو ہے یہ قسم کے لیے اسے واو قسمیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے بے شمار مقامات نے متعدد آیات میں جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 آیات ہیں، 4 کی ابتدا واو سے ہوتی ہے اور چاروں میں ہی اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں۔ عصر سے زمانہ مراد ہے، جیسا کہ ابن عباس نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد نماز عصر لی ہے، جس کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم سے مراد یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ صفات نہ اپنائی وہ بالآخر خسارے میں پڑ گئے، جیسا قرآن کریم نے سابقہ قوموں کی تباہی و بربادی کی داستانیں بیان کی ہیں۔ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم سے مقصود انسان کو وقت کی اہمیت کو بتانا ہے، جیسا کہ طالب علم کو کمرہ امتحان ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرنے کا وقت ملا ہو، جس کا ہر لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر وہ یہ وقت ضائع کر دیتا ہے تو نتیجتاً امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی عبادت نہ کرنا اور شب و روز دنیا کی مستیوں اور مادہ پرستیوں میں گزار دینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ اللہ نے مسلمان اور مومن کو ایک امتحان کا ٹائم دیا جہاں پر اپنا ہم امتحان حل کر رہے ہیں۔ جو اس کو
اس کی قدر کر لے گا، اس کی وقت کو اہمیت کو سمجھ لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہ سمجھے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ جواب قسم ہے۔ لفظ انسان اس میں جنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد پوری نوع انسانیت ہے، یعنی ہر قسم کے انسان جو ہے۔ ان الانسان لفی خسر، الانسان جو لفظ ہے پوری کائنات پر دلالت کرتا ہے، پوری کائنات کے انسانوں پر۔ خسارے کا لفظ نفع کی ضد ہے، یعنی خسارہ اور گھاٹا یہ جو ہے یہ نفع کے مد مقابل بولا جاتا ہے، متضاد بولا جاتا ہے، جس سے مراد کسی ایک چیز میں نقصان ہونا اور کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو جانا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس فلاح کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں دنیا و آخرت کی فلاح شامل ہے۔ خسارے سے مراد بھی دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ فخر الدین رازی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا۔ جو برف بیچنے والا ہے، یہ برف فروش جو ہے، جو بازار میں آواز لگا رہا ہے کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، یعنی اس کی برف جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل رہی ہے، تو اسی کا وہی سرمایہ ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پگھلتا جا رہا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھ سے برف خرید لو، یہ نہ ہو کہ تم برف مجھ سے نہ خریدو اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ میرا سرمایہ جو میری جمع پونجی ہے وہ پگھل جائے۔ اسی طرح زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ جو ہے ہر گزرنے والا لمحہ ہے، اسے انسان ختم کر رہا ہے اور ہر قدم انسان کو قبر کے قریب کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر وہ ان لمحات کو زندگی کے مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت پر صرف نہیں کرتا تو اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس کا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایندھن بننے والا ہے۔ ساتھ ہی نعمتوں بری جنت سے محروم ہو رہا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نقصان نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک وہو الخسران المبین۔ کہہ دیجئے حقیقی نقصان پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن کھو بیٹھیں گے۔ یاد رہے یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ الا الذین آمنوا، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، دعوت حق دی، صبر کیا، موت کے بعد وہ جنت کی آبی دی اور پرآسائش نعمتوں میں بہرہ ہوں گے۔ لفظ ایمان کے معنی سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے ہیں، جس میں زبان سے اقرار، دل کا یقین، پھر اسے عملی جامہ پہنانا ہے، نہ کہ صرف زبانی اقرار۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی حقیقت جو ہے ان الفاظ میں بیان کی ہے، یعنی اس آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لفظ ایمان جو ہے اس سے مراد جو ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، کہ اپنی زبان کے ساتھ تصدیق کرنا، دل کے ساتھ یقین کرنا اور اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ واضح کرنا۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت کو ذکر کیا جا رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لائے، پھر ایمان میں کوئی شک نہ رہا اور انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایسے ہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسولوں پر ہے، فرشتوں پر ہے، آسمانی کتابوں پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا۔ یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، جس پر ایک پاکیزہ زندگی قائم ہو سکتی ہے، جس میں انسان بلا خوف و خطر اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے۔ اس ایمان کے بغیر زندگی کتنی بھی خوشنما کیوں نہ ہو، اس کا حال اس بے لنگر جہاز کا سا ہے جو کہیں بھی قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اگر انسان کتنا بھی خوش ہو، کوئی اگر غیر مسلم ہے، اس کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، ملحد ہے یا اللہ کی توحید سے دور ہے، نبیوں کو نہیں ماننے والا، آخری رسول کی ختم نبوت کو نہیں ماننے والا، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، آسمانی کتب پر ایمان نہیں لاتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ دنیا میں کتنا بھی کامیاب شخص ہے، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ اس کی مثال اسی طرح کے جہاز جس کو لنگر انداز کیا جاتا ہے، جب اس کا لنگر نہ لگایا جائے تو وہ کسی طرح بھی اپنا رخ موڑ سکتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
الصالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کوئی عمل صالح نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 شرائط نہ ہو۔ اعمال صالحہ میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے کہ عمل اللہ کے لیے خاص ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بلکہ خطبہ جمعہ میں اور شاید سبق میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم دین کو جہنم میں پھینکیں گے، قرآن کے قاری کو جہنم میں پھینکیں گے، ہر عمل کا نام لے کر فرمایا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر یہی چیزیں تو نجات کا سبب ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو یہی چیزیں ہماری نجات کا سبب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے نمازیں پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لہٰذا لوگوں نے دیکھ لیا تیرا اجر ختم ہو گیا، تو نے حج کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ نے تمہارے اجر کو تمہاری نیت کے مطابق جو ہے وہ اجر عطا کر دیا۔ تمہارا دنیا میں لوگوں کو دکھانا تھا، لہٰذا دنیا میں تمہیں اس کا اجر دے دیا گیا، اب آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھے جسم عطا فرمایا، نظر عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، سونگنے کے لیے ناک دیا، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، جسم کا ہر اعضاء تندرست اور توانا عطا کیا، کوئی ایک عمل ایسا بتا جو تو نے میری رضا کے لیے کیا ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو سب سے پہلی شرط جو ہے عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے پر ہو، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک اللہ کے لیے خاص اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کے مطابق۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کے علاوہ آپ جتنا بھی دین میں غلو کریں گے، جتنی بھی دین میں کمی اور زیادتی کریں گی وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو، یعنی ایمان والا ہو۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں، اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو اس کی خیرات کسی کام کی نہیں ہے، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے اس کی نماز کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس نے ایمان نہیں لایا، ایمان والا مومن نہیں ہوا۔ چنانچہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے۔ ایمان و عمل کا تعلق بیج اور درخت کا ہے، بیج کے بغیر درخت پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر بیج زمین میں ڈالا جائے لیکن درخت نہ اگے تو یہ بیج بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیج وہی فائدہ مند ہے جس کو آپ بیجنے کے بعد اس میں سے پودا نکلے اور آپ اسے استفادہ حاصل کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت میں پوری شریعت ہے جس میں سبھی اصول و فروع دین کے چھوٹے بڑے مسائل شامل ہیں۔ فرع کی جمع ہے فارعین، اس کا معنی ہے کہ ایک شاخ، یعنی دین کی چھوٹے بڑے سارے مسائل اس میں شامل ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان لانے والا فرد بن کر نہیں رہنا بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن و صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، اور معاشرے کے بگاڑ سے بچانے کے لیے ہر فرد دوسرے کے حق کی بات کی تلقین کرے۔ جو لوگ خود تو حق پر قائم ہو لیکن معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں مگر کوئی سرگرمی نہ دکھائیں تو وہ لوگ خسارے سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک گناہ سے بچنے والے لیکن گناہ گاروں کو منع نہ کرنے والے، تیسرا گناہ سے بچ کر دوسروں کو گناہ سے بچنے کا حکم دیتے۔ یعنی بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی تو 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھا جو مچھلی نہیں تھا پکڑتا، نہ خود مچھلی پکڑتا تھا نہ کسی کو روکتا تھا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو مچھلی پکڑتا تھا سراسر نافرمانی کرتا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی مچھلی نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو منع کرتا تھا جو پکڑتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پس ہم نے گناہ سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ لفظ حق جو ہے اس سے مراد صراط مستقیم، صحیح سچی اور مطابق عدل و انصاف بات، خواہ وہ عقیدہ و ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہو۔ یعنی لفظ حق جو ہے دنیا، اعمال اور آخرت ہر معاملے میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کی مناسبت سے
یہ ہے کہ مذکورہ 3 عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو آزمائش و امتحان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں صرف ایمان کے دعوے پر بغیر آزمائش کی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سچوں اور جھوٹوں کو ضرور ظاہر کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی مال دے کر، کبھی مال لے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی زیادہ مال دے کر، کبھی سیر ہو کے انسان کھانا کھاتا ہے، کبھی فاقے میں زندگی گزارتا ہے۔ مقصد یہ ہے خوف کے ساتھ، امن کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، شفا کے ساتھ، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو، مومن کو، امان والے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جتنا ایمان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ سخت آزمائش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش، آپ کو قتل کیے جانا، آپ کو جب مکہ میں بیت اللہ میں نماز ادا کرتے آپ کے سر پر اوجری کا رکھنا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، دعوت دین کے لیے جب آپ کا نکلنا، لوگوں کا پتھر مارنا، آپ کا جسم لہو لہان ہو جانا، دیگر آزمائشوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف برداشت کی۔ خود جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ایمان کے بعد عمل صالح کے لیے صبر کی ضرورت ہے، جس صبر سے آدمی نیک اعمال پر استقامت اختیار کر سکتا ہے، ورنہ وہ جلدی ہی انہیں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا عمل اس ایمان و عمل کی دعوت دینا جس کی لیے اشد ضرورت ہے۔ یعنی سب سے اہم بات جو ہے، سب سے پہلے علم حاصل کرنا، ایمان والے ہونا، پھر اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا، یہ سب سے اشد اور لازم اور ضروری ہے۔ صبر کا اجر و ثواب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر حساب اجر دے دیا جائے گا۔ صبر کی 3 اقسام ہیں: نیکی پر صبر، برائی سے بچنے کے لیے صبر، اللہ کی طرف سے مقدر علام و آفات پر صبر۔ یعنی 3 قسم کیا ہے؟ نیکی پر صبر، انسان نیکی کرتا ہے، آپ کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر معاشرے کے اندر ایک بہت عام ہمارے معاشرے میں جو بات ہے کہ ہم ہندوانہ رسم و رواج اپنی خوشی غمی میں شامل کرتے ہیں۔ آپ اپنی خوشی غمی میں جو ہے ان رسوم و رواج کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی برادری والے، آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اس پر آپ کو صبر کرنا ہوگا اللہ کی آزمائش سمجھ کر۔ دوسرا، برائی سے بچنے کے لیے صبر، آپ کسی ایسی مجلس میں نہیں جاتے، بے شمار طریقے، لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی مجلس میں نہیں جاتے جہاں پر جو ہے برائی شامل ہے، گانا بجانا چلتا ہے، کوئی ایسی رسم میں آپ شریک نہیں ہوتے تو اس پر آپ کے عزیز و اقارب ناراض ہو جائیں گے، اس پر صبر کرنا۔ تیسرا، اللہ کی طرف سے آنے والے مقدر و علامات و آفات، یعنی انسان کے مقدر میں جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرنا، تو اللہ کی طرف سے آفت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔